تو صحیح کرو گا نا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج شوال المکرم کی 25 تاریخ 1443 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 27 میں 2022. آج کے جمعہ بیان کے اہم اقتباسات اور جھلکیاں یہ ہیں. حقوق دو قسم کے ہیں، ایک شریعت سے متعلق ہیں، توحید پر قائم رہنا، شرک نہ کرنا، بدعت نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، یہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں. اور ایک حقوق العباد ہے، خاوند بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرے، بیوی خاوند کے ساتھ کیا معاملہ کرے، تاجر کیا کرے، گاہک کیا کرے، لین دین کیسا ہو. یہ دو چیزیں اگر سامنے آ جائیں، ان میں اہمیت کس کی ہوگی؟ ہمارے عقلوں کے حساب سے، ہمارے مزاج اور ہمارے دماغ کے حساب سے بات ہوتی تو یہی کہا جائے گا کہ ایک طرف بادشاہ بلا رہا ہے اور ایک طرف غلام نوکر بلا رہا ہے، تو کہیں گے بادشاہ کی بات اہمیت والی ہے. ایک طرف بڑا آفیسر بلا رہا ہے اور ایک طرف گھر گلی میں جھاڑو دینے والا بلا رہا ہے، تو کہیں گے آفیسر کی بات مانو. رمضان المبارک میں جب بیانوں کے تعلق سے غور و خوض کیا جا رہا تھا، اس میں ایک مسئلے نے دل کی دنیا کو دہلا کر رکھ دیا. یہ مسئلہ آج کا نہیں، 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اس بیان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کھا پی رہا ہے بھول کر
کتنی عجیب بات ہے کہ اگر وہ کمزور ہے، وہ بوڑھا ہے اور روزے کو بڑی مشکل سے چلا رہا ہے تو اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے، کھا لینے دینا چاہیے. حقوق اللہ کے حساب سے ہاتھ پکڑنا چاہیے. بھائی روزہ رکھ کر کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن شریعت نے کہا کہ اگر بوڑھا ہے، کمزور ہے، چھوڑ دو اس کو، کھانے دو، بعد میں بتاؤ. صحت مند ہے، طاقتور ہے اور رکنے کے بعد بھی اسے کمزوری نہیں آتی، تب اس کو بتا دو. کتنا اہم جو اسلام کی فاؤنڈیشن اور اہم بنیادیں ہیں ان میں ایک روزہ ہے، جسے نماز ہے، توحید ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں شروع میں عورتوں کو مساجد کے اندر لایا جاتا تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ نماز آئی ہے، کیا پتا ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، پہلی 2 رکعتوں میں ضم سورہ کیسا ہونا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے. تربیتی نظام، ٹریننگ چل رہی تھی، اور جتنا مسجد سے نماز کو سیکھا جا سکتا تھا مرد جا کر اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتا. اس لیے خواتین کو اجازت دی گئی، اور وہ بھی پہلی صفیں مردوں کی ہوگی، اس کے بعد کی صفیں بچوں کی ہوں گی. جیسا مردوں کی پہلی صف فضیلت والی ہے، عورتوں کے لیے کہا گیا کہ آخری صف تمہاری فضیلتوں والی ہے. ٹریننگ کے لیے کتاب دیکھ کر کوئی ٹریننگ مکمل نہیں کر سکتا. کتاب پڑھ کر سمندر میں، تالاب میں، کنویں میں ڈئی مار کر تیراکی نہیں کر سکتا جب تک کہ پریکٹیکل اس کو کوئی نہ بتائے. تو پہلی مرتبہ نماز آئی تھی تو ان کی تربیت ہوگی، اور اس کے اندر بھی پردے کا لحاظ رکھا گیا، آخری صف رکھی گئی. اور اتنا پردہ تھا، خواتین چادریں اوڑھ کر جو آیا کرتی تھی تو دیواروں سے اس طریقے سے لگ کر چلتی تھی کہ بعض مرتبہ وہ چادروں کے اندر سوراخ پڑ جاتے، دیوار کو ٹکر مار بیچ میں نہیں جاتی تھی پردے کے لیے. امام صاحب سے سہو ہو گیا، 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، اور مقتدی جو مرد حضرات تھے انہوں نے بھی اس کو توجہ نہیں دی. لیکن خاتون کو معلوم ہے کہ اب بیٹھنا چاہیے تھا امام صاحب کو. مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے، عورت اپنی آواز نماز میں بھی نہیں نکالے گی، الٹے ہاتھ سے تالی مارے گی. اللہ کے گھر میں اب جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ایک باغیچہ ہے، امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین صحابیات، پڑھانے والا بھی امام الانبیاء اور مقتدی جو صحابیات ہیں وہ بھی بخشے بخشائے، تمام صحابہ بخشے بخشائے ہیں. تو ساتھ میں کہنے کا مطلب یہ کہ پردے کا شریعت میں کتنا لحاظ رکھا گیا. اذان کی اجازت نہیں ہے، امامت کی اجازت نہیں ہے، نماز میں بھول ہو جائے سبحان اللہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے تالی مارے گی، آخری صف میں رہے گی. بچوں کو اپنے ساتھ لایا، مرد بھی آ جاتا تھا اور عورتیں بھی آتی. بچوں کو کون دیکھیں گے؟ تو بچے بھی آ جاتے. بچے جب رونا شروع کرتے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شارٹ کر دیتے. مرنے والا مرے لے، میں اپنی نماز کیوں چھوٹی کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، ان تعبد اللہ کأنک ترا، ایسا نماز پڑھاتے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی رویت، اللہ کو دیکھنا جنت کی تمام نعمتوں کو پھیکا کر دیتا ہے. جنتیوں کی پوری تعداد ہو جائے گی. اللہ پوچھیں گے کیا کوئی کمی ہے؟ جنہوں نے ٹائلٹ دیکھا تھا، اندھیرا دیکھا تھا، ظلم دیکھا تھا، قتل دیکھا تھا، ناانصافی دیکھی تھی، جھگڑے دیکھے تھے، طلاق دیکھے تھے، خلا دیکھا تھا، دھوکہ دیکھا تھا، چوری دیکھا تھا، خیانت دیکھا تھا،
اب وہ جنت کے اندر ہیں تو کہیں گے اللہ ایسی ایسی چیزیں ملی، کیا کم ہے؟ نہیں، پوچھو اور ذرا اور کرو، تو علماء سے پوچھیں گے، علماء کہیں گے آپ کا دیدار ابھی نہیں ہوا، اللہ دیدار کرائیں گے تو جنت کی نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ اللہ کے دیدار کے اندر اتنی لذت، اتنا مزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہو، اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے رونے کی وجہ سے جنت سے بڑھ کر جو نعمت تھی، لذت تھی، حلاوت تھی، مٹھاس تھی، رویت باری تعالیٰ کی، اللہ کو دیکھنے کی، آپ اس کو قربان کر کر نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ جب کبھی بھی شریعت کی بات آئی اور حقوق العباد کی بات آئی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں اگر حیات ہوتی، زندہ ہوتی، اور میں محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی لبیک یا امی کہہ کر، میری ماں کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے نماز کو چھوڑ کر چلا جاتا۔ یہ عنوان آج اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسلمان اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ پہلی قوموں کا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط پر 5 قسم کے عذابات آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے عذاب کا شکار کیا گیا کأن لم یغنوا فیہا، کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ بیک وقت پوری امت ختم نہ ہو، امام بھی، مقتدی بھی، عالم بھی، جاہل بھی، کون یکا دکا بچا ہوگا؟ کام ایسے کر رہا ہے مسلمان کہ اللہ کا عذاب سروں پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر پچھلی نبیوں کی قومیں ہوتی، کبھی کی دسا دی جاتی، کبھی کا زلزلہ آ جاتا اور کبھی کا طوفان آ جاتا، کیا کیا عذاب نہیں آئے بنو اسرائیل پر؟ مینکوں کا عذاب آیا، پکاتے چیزوں کے اندر خون ہو جاتا تھا، ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ کون سی بدماشی ہے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ فجر کو کیا صورتحال ہے؟ صرف میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سید الاولین ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کے دھول کی صدقے میں یہ بچا ہوا ہے۔ ہر گلی کے اندر زنا ہو رہا ہے، ہر گلی کے اندر سود کے لین دین کر کر اللہ کے عذاب کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بلاత్కాر کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سی گلی ہے داڑھی مڑے نہ ملتے ہوں؟ وہ کون سی گلی ہے جس گھر کی عورتوں کا استحصال نکلی ہے بے پردہ؟ صوفیہ نے کہا ہے کہ جو عورت بے پردہ نکلے اور گھر کو جائے تو فوراً نماز نہ پڑھے، غسل جنابت کرے۔ کہا کہ کیا اس نے زنا کر لیا؟ اڈے پر گئی تھی، تو نہیں تھی، زنا کی دعوت دی تو نے، آنکھ سے پھاڑ پھاڑ کر تیرے سینے کو تکتا رہا، تیرے جسم کو دیکھتا رہا، تیرے دھوپڑوں کو دیکھتا رہا، تیرے رانوں کو دیکھتا رہا۔ نقاب لگا ہے، آنکھیں ہیں، آنکھوں کو آنکھ ملا کر آنکھ کا زنا کرتا رہا۔ یہ دارالعلوم کے مفتی کے باپ کا فتویٰ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، خیالات کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیروں کا زنا۔ کون سا گناہ ہے قوم عاد کے اندر تھا اور مسلمان نہ کر رہا ہو؟ قوم سمود کے اندر تھا، مسلمان نہ کر رہا ہو؟ قوم شعیب کیا تھا؟ قوم شعیب پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کون سا میکینک دیانتدار کے ساتھ فریج ریپیئر کرنے والا، الیکٹرک کا کام کرنے والا، ٹی وی ریپیئر کرنے والا، واشنگ مشین ریپیئر کرنے والا، مکسی ریپیئر کرنے والا بچ سکتے ہیں اس کے دھوکے سے؟ مجبوری ہے تو دیانت کر رہا ہے اور سچی بات کہہ رہا ہے، ورنہ اصل دھوکہ دینا۔ قوم شعیب پر کیوں آیا عذاب اللہ کا؟
قومیات پر کیوں آیا؟ وہ پورے قوم جو گناہ کر کر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی. آج مسلمان ایک ایک کام کر رہا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی. یہ داڑھی منڈانے والا، یہ سود کھانے والا، یہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے والا. 12:17 پر جمعہ کا وقت شروع ہو. آج کا کون سی ہوٹل بند ہوئی؟ کون سا گوشت کا دکان بند ہوا؟ کون سا چلر دکان بند ہوا؟ 1400 سال سے یہ آیت دہرائی جا رہی ہے. بس او الی ذکر اللہ وذروا البیع، آ جاؤ جمعہ کی طرف، کاروبار کو بند کر دو. اللہ کے حکم کے بعد کاروبار چل رہا ہے، ٹیکسی چل رہی ہے، رکشا چل رہا ہے، چائے کی دکان چل رہی ہے، گوشت کی دکان چل رہی ہے. وقت کے شروع ہونے کے بعد نماز سے پہلے کا کاروبار کتے کے گوشت، سور کے گوشت اور ان کے پیشاب اور پاخانے کے برابر ہے، حرام ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ گوشت کا کاروبار حلال ہے. جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ حلال کاروبار حرام ہو گیا. ایک گناہ بتاؤ تو صحیح. 1:30 بجے فلائٹ ہے، 10:30 بجے ایئرپورٹ پر، 1 بجے ٹرین ہے، 11 بجے پلیٹ فارم پر، 10 بجے ڈاکٹر آتا ہے، 8:30 بجے دروازے پر. اللہ کا گھر سستا ہو گیا. بچے ہوئے ہو کتے سوروں کے چہرے یہ نہیں ہوئے ہیں، میرے آقا کی دعا کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ ماؤں کو تکلیف دینے والے، یہ حرام کے لقمے کھانے والے، یہ اللہ کے گھر کتنے مسلمان ہیں اس محلے میں. اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ کتنا جوش میں آتا ہوگا. میری زمین پر رہتے ہیں، میری ہوا میں سانس لیتے ہیں، میرا دیا کھاتے ہیں، میری وجہ سے زندہ ہیں. ایک سانس اندر جاتی ہے، اللہ کے حکم سے باہر آتی ہے، اور باہر آتی ہے اللہ روک لے مر جائے. کیا ہے مسجد کے ساتھ معاملہ ہمارا؟ فجر کے اندر نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ زنا کا اڈا ہے شادی، زنا کا اڈا ہے. عورتیں کھا رہی ہوتی ہیں، خاندان کے سارے نوجوان آپا جان ڈال لیو، میٹھا دے لیو، گوشت. ماں کے قدموں کو بوسہ نہیں دیا کبھی زندگی میں، چپل سیدھا نہیں کیا، ماں کی اطاعت نہیں کیا. اب یہ دل کا زنا، منہ کا زنا کرتا ہے. بن سور کر عورتیں آتی ہیں، 70 سال کی بڑھیا 17 سال کی رنڈی کے کپڑے پہن کر آتی ہے. یہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے. ایک چین ملتا ہے نا، سکون ملتا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض الجنہ، امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدی صحابہ، اس میں خامین بھی ہوں گے، اس میں اس کے اندر باپ بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوران امامت، اسے سبحان اللہ بولنے کی اجازت نہیں. اسے جا کر لال مسجد میں، اور اسے جا کر کمرشل اسٹریٹ میں، اسے جا کر فیمینا میں، اسے جا کر بامبے میں، حیدرآباد میں کپڑے لینے کی اجازت ملے گی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل سونے چاندی کی دکانیں ہیں. اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، جمعہ کا دن ممبر رسول پر خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. بنگلہ دیش کے سیلس مین ہوتے ہیں، انڈیا پاکستان کے زیادہ تر بنگالی ہوتے ہیں. خواتین نے بتایا کہ پیسہ لیتے دیتے، زیور لیتے دیتے ہاتھوں کو چھو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہم ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے، لائیو دیکھتے ہوں گے. ہزاروں میل دور حرام الزہر سور کے نطفے سے پیدا ہونے والا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں عورتوں کو چھو رہا ہے. اور بعض خواتین نے شکایت کی کہ مطاف کے اندر عورتوں کو ٹکر مارتا ہے. ایک مرتبہ عید کی نماز، ہمارے ساتھی انتقال ہو گیا سہیل بھائی، اللہ طریق رحمت کرے. ہم نے نماز پڑھی، بڑی شدت کے ساتھ مطاف سے ایک آدمی کو کوئی وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے. حرم کے باہر صحن تک پولیس آئی، اس کو پکڑ کر لے گئی. کہا کہ کیا ہوا؟ طواف کے درمیان بیگوں کو کونی مار رہا تھا، ہاتھ سے چھو رہا تھا.
اللہ کے گھر کے مطاف کو گندا کر دیا. یہ جمعہ میں نہیں آنا، یہ جماعتوں میں نہیں آنا، یہ نماز میں نہیں آنا، زبان سے نہیں دل سے کہہ رہا ہے کہ تو نہیں دیتا ہمیں، تو نہیں پالتا ہمیں. دکان پال رہا ہے، کچرا پال رہا ہے، باپ پال رہا ہے، کارخانہ پال رہا ہے. سنیما کی قطار میں 1.5 گھنٹہ پہلے، ڈانس کے کلب کے اندر 1.5 گھنٹہ پہلے، ایئرپورٹ کے اندر 2.5 گھنٹہ پہلے، ریلوے پلیٹ فارم پر 1 گھنٹہ. اللہ کا گھر کوئی عزت ہے؟ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ کتے سوروں کے چہرے بن چکے ہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے صدقے میں تیرے اوپر رحم کیا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک ولی، وہ اپنے گھر کے مصلی میں نماز پڑھا کرتے تھے. جمعہ کو جامع مسجد جایا کرتے تھے تو لوگ قطار در قطار حضرت کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے. جس طریقے سے عورت نقاب ڈال لیتی ہے اس طریقے سے نقاب ڈال کر جایا کرتے تھے. شاگردوں نے کہا کہ حضرت دور دراز سے آئے ہیں، آپ کے چہرے، روشن چہرے کو، تقوی والے چہرے کو، ولایت والے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں، مجھے ان کے چہرے گدھوں کی طرح، کتوں کی طرح، سوروں کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں. بن چکے ہیں. آقا کی امت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. عورتوں کے لپسٹک ہے، نیل پالش ہے. خدا نہ کرے موت آ جائے اس حالت، کیا گارنٹی؟ روڈ پار کرتے کرتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اچانک صدمہ ہوا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. آدمی کے مرنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، -ڈگری ہو جاتا ہے، اور جو لپسٹک نیل پالش ہے وہ نکل نہیں پاتی، ٹھنڈ میں جماؤ ہوتا ہے، جم جاتا ہے. رہی نہ پاک اور دنیا کے زانیوں کو، حریص شہوت کے کتوں کو اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے ان کو ان کی خواہش آنکھوں کا زنا پورا کر رہی تھی، دل کا زنا پورا کر رہی تھی. اللہ نے کہا کہ میرے پاس آئے تو ناپاکی کی حالت میں آئے گی. اس میں ہے نا عنوان کے اندر وضو کی کیا طاقتیں ہیں، کیا تاثیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو کسی کا انتقال ہوگا تو اللہ شہادت کا مقام نصیب فرمائیں گے. یہ سور کی چربی لٹکائے ہوئے، یہ ہاتھوں میں، یہ ہونٹوں میں لگائے ہوئے نہ موتا کا غسل بھی نہیں ہوتا. انہیں پیپر لے بلیڈ لے کر کھکرتی نہیں غسالت. کیمیکل ریموور اب کام نہیں کرتا، جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اور یہ طے نیل پالش کے اندر، لپسٹک کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے. یہ طے شدہ ہے. ہماری زندگیوں کو برباد کرنا، ہمیں اسلام سے ہٹانا، اللہ سے دور کرنا، یہ سازشیں کبھی کی کئی سو سال پہلے یہود و نصارہ نے نکال لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البقاء المساجد، اس دھرتی میں اللہ کی زمین میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. وشر البقاء الاسواق، اور بری جگہ بازار ہیں. بازار میں آدمی گزرے، چاروں کلمہ پڑھے، ایمان کی تجدید کرے، کہیں چمچماتی اور پر رونق روشن ہونے والی چیزوں کو دیکھ کر جنت سے دھیان کہیں ہٹ نہ جائے، آخرت کا ڈر کہیں کم نہ ہو جائے. ایمان کی تجدید کرو. نہیں اللہ، یہ گندی جگہ، تیری بری جگہ بھی ہم آ کر تجھے یاد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ دیوبند، بریلی، اسلامی تبلیغی نہیں ہے، اسلام حدیث کی بات ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان ضرورت کے خاطر بازار جایا کرتا تھا. بازار بری جگہ ہے، ٹوائلٹ میں آدمی قبض ہو جائے تو کچھ وقت زیادہ لگ سکتا ہے، اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان بازار میں کم وقت لگائے. اب جب متقی پرہیزگار لوگ ضرورت ہوتے ہی آ جاتے، جیسا ٹوائلٹ سے فراغت کے بعد، استنجے سے فراغت کے بعد آدمی کون وہاں نیوز پیپر پڑھتا ہے، کون وہاں ویسٹرن ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر گانے سنتا ہے، باہر نکل جاتا، بدبو ہوتی ہے. تو یہ کرنے لگے مسلمان، تو آن لائن شاپنگ کا حربہ استعمال کیا گیا.
بازار کو نہیں جا رہا ہے تو بازار کو گھر میں گھسیڑ دیا. اب آپ ایک چیز لینے جائیں تو 70 چیزوں کا آفر ملتا ہے. آدمی ضرورت پوری کرنے کے لیے بازار جایا کرتا تھا, اب چیزوں کو سامنے رکھ کر ضرورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں بن رہی ہے, چیزوں کو دیکھ کر ایسا ڈرال ٹپکاتے ہیں, آپ ایسا ہے, وہ آفر ہے, یہ ہے. بازار کو نہیں گئے, بازار کو گھروں کے اندر گھسیڑ دیا. ان کو معلوم ہے کہ بازار بری جگہ ہے, ان کو معلوم ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, اور اگر اس سے بچ جائیں گے کہیں ایمان کی پختگی نہ ہو جائے تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. وہ فلپکارٹ ہے, امیزن ہے, فلاں ہے, دھماکہ ہے. سادگی اسلام کا مزاج ہے. اب وہ دیکھنے کے بعد یہ کپڑا خریدو, یہ جوڑا خریدو, یہ چپل خریدو. میاں بیوی کے اندر تفرقہ, طبیعت, مزاجوں کے اندر تفاوت, وہ مشکل سے کماتا ہے یا دھڑلے سے پیسے, اور اس کے اندر دھوکہ. بعض مرتبہ موبائل منگاتے ہیں, اینٹ کا ٹکڑا آ جاتا ہے, پتھر کا ٹکڑا آ جاتا ہے. بری جگہ ہے, مسلمان نے نہیں پہچانا. یہ جو 1:30 کے بعد مساجد کے اندر آنے کا رواج بنا ہے, یہ غیر ختنہ والے آتے ہیں, یہ رمیش راجیش, یہ دھرم والے آتے ہیں. یہ گنیشا کو پوچھ کیا خرابی ہے مسجد میں. 1.25 لاکھ پیغمبروں نے جمعہ اللہ سے مانگا تھا, اللہ نے کہا میری پیاری امت, میرے محبوب کی امت کو جمعہ دوں گا. اسی لیے توہین کرنے کے لیے مساجد کا مقام و مرتبہ دیا. جو حالات بنے ہیں یہ بہت کم ہیں. جوڑوں کو اپنی صبح سے شام تک کتنی غلطیوں کو معاف کرو گے. ناشتے کے اندر مرچ زیادہ ڈال دیا, دوپہر کا کھانا لاتے ہوئے شیشے کا کٹورا پھوڑ دیا, شام میں سادن لاتے ہوئے کپڑے پر انڈیل دیا ہاتھ ادھر کر یا سلپ. کتنے معاف کرو گے؟ نہار پیٹ کتے سوروں کی بمبڑی ٹی وی کے اندر, موبائل کے اندر ناچ گانا. شیطان اور قبیل جنات کا مسکن ٹوائلٹ کے اندر جا کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی میں, کتنا اللہ معاف کرے گا؟ اپنے غلام کی کتنی غلطیوں کو معاف کرو گے؟ منڈے نہیں آیا, ٹیوزڈے آیا, ویڈنسڈے نہیں آیا, بدھ کو نہیں آیا, جمعرات کو آیا, جمعہ, کتنا معاف کرو گے؟ یہ جمعہ میں ڈبکی مارنے والے آ کر سورہ کہف کی تلاوت کرتے, یاسین کی تلاوت کرتے. اللہ کے در کوئی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. فرعون 3,500 سال تک اس کی لاش پناہ مانگتی رہی, جگہ مانگتی رہی سمندر کو. سمندر نے کہا تو اتنا بڑا خبیث ہے اور اتنا بڑا اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے, ہم تجھے جگہ نہیں دے سکتے. آج معاملہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ کب آ رہے ہیں مسجد کے اندر؟ نماز کا کیا احترام ہے؟ اذان کا, ایک تو اذان چھن گئی. قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ناشکری کرو گے ہم نعمتوں کو چھین لو. مسجد کی دکانیں, مسجد کے مکانات اذان ہو رہی ہے, اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ ہے تو مدینے کے لوگوں نے خواہش کی نبی کے زبانی کی اذان سننے کو جی چاہتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, پہلے ہی کہا میں برداشت نہیں کر سکتا. میں اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا تھا میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر دل کو سکون آتا تھا, آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی. اور آج اگر میں یہ کہوں گا میرا محبوب نہیں ہوگا, میرے محبوب کا مقبرہ ہوگا, روزے کی جالی ہوگی, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. اذان کے اندر خشیت الہی طاری ہوتی تھی. وہ جو مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں حضر میں اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر بے ہوش ہو کر گر گئے. مدینہ طیبہ کے اندر آہ بکا سے گونج گئی فضا کہ بلال کو کیا ہوا؟ بلال نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اس حرام الدہر کی میاج بند نہیں ہوئی, اس کا گانا بند نہیں ہوا, اس کا ڈرامہ بند نہیں ہوا, اس کا ساس بہو کا سیریل بند نہیں ہوا.
اس کے گندے سیکسی گانے، ناچ گانے، رنڈیوں کا ڈانس بند نہیں ہوا، اللہ نے کہا کہ تم نے ہمارے اذانوں کی قدر نہیں کی، ہم اس کو چھین لیں گے۔ وہ جو صدا لگتی تھی مسلم محلے کے اندر، 1 نمبر اذان ہوئی، وہ ختم ہونے کو نہیں، دوسری، کتنا پیارا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کی آواز سن کر شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگتا تھا۔ اب آواز 5 میٹر 10 میٹر جا رہی ہے، اب نمازوں کی بے حرمتی ہے، کب اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہوگا۔ حج کی بے حرمتی ہے، جرو مرد اللہ کے مطاف کے پاس، حجر اسود کے پاس، حتیم کے پاس کمر میں ہاتھ ڈال کر سامنے جانے والے غیر محرم کو کہتے ہیں میرے پاس سیلفی نہیں ہے تو فوٹو پکڑ کر مجھے موبائل دے۔ اب دیکھا کہ کرونا کے بعد وہاں کٹکٹا بن گیا ہے، تم نے میرے کعبہ کی حرمت کو بحال نہیں رکھا، حجر اسود کی بے عزتی کی، رکن یمانی کی بے عزتی کی، حتیم کی بے عزتی کی، گانے بجتے رہے موبائل کے رنگ ٹون کے اندر۔ بعض ممالک کی عورتیں لڑکیاں جب حج کے لیے آتی ہیں اور عمرے کے لیے آتی ہیں بن سور کر آتی ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، آدمی شادی کے لیے کپڑا بنا رہا ہے، آدمی عید کے لیے کپڑا بنا رہا ہے، عمرے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ بن کر سنور کر مونوں تک مہندی اور ایسے کپڑے عموماً اب یہ جون کا جو مہینہ ہوتا ہے کھجوروں کے پکنے کے لیے سخت ترین 50 پر 2 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، نقاب نہیں ہے، برقع نہیں ہے، کپڑا چپک رہا ہے، جسم کی پیمائش دکھ رہی ہے کہ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین ہماری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جن کا نکاح کا فیصلہ آسمان کے اندر ہوا تھا، وہ طواف کر رہی ہیں تو اپنے سامنے ایک کپڑے کو آڑ کر رہی ہیں کہ طواف کے اندر منہ کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، وہ امہات المؤمنین ہیں، وہ بخشی بخشائی ہیں، وہ جنتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی ہیں۔ دوسروں کی باری لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں آرام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آخری چیز جو اپنے زبان مبارک کے اندر لی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب ہے۔ مسواک ایک صحابی کرتے ہوئے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا، امی جان نے پہچان لیا کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں میرے آقا، تو مسواک چونکہ سخت تھی اور تکرار کی کیفیت تھی، منہ سے نرم کیا اور لعاب اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ سب سے آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی امی جان کا لعاب تھا، اور ٹھڈی اور سینے کے بیچ سر رکھا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ خاتون تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آرام کر رہے ہوتے، ران پر سر مبارک رکھے ہوئے ہوتے، جبریل امین کلام پاک کو اتارا کرتے تھے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتی ہیں، اپنے چہرے کا پردہ کرتی ہے۔ ان کمینوں نے، ان ظالموں نے اس ہندوستان کے اندر رہ کر مسان کے اندر مر جاتا، جنگل میں کوئی کتا اس کو کھا لیتا، کوئی سور اس کو چبا دیتا، اللہ کے حرم کے اندر، اللہ کے مطاف کے اندر، صحیح صفا مروہ کے درمیان، مزدلفہ اور عرفات اور مینا کی سرزمین کے اندر یہ ایسا لگتا ہے کہ پکنک اسپاٹ پر گئے ہوئے ہیں، اور اپنے چہروں کو کھلا رکھ کر کوئی بیٹی کے ساتھ، کوئی بیگم کے ساتھ، کوئی ماں کے ساتھ، کوئی بہن کے ساتھ مونڈے پر ہاتھ رکھ کر ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، تصویر کشی ہو رہی ہے۔ علماء نے کہا طواف کے دوران اللہ کے کعبے کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی عظمت بڑی ہے، یہ کالا کپڑا ہے، آج لگایا ہے کل اتار لیا جائے گا، یہ سیاہ پتھر ہیں کل ان کو نکال لیا جائے گا، اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا مرکز ہے۔ اگر کوئی کعبے کو طواف کے درمیان دیکھے گا اس کی عظمت بڑھ جائے گی اللہ کی تجلی کے مقابلے میں، جہاں کعبے کو دوران طواف عظمت کی نگاہ سے دیکھنا منع ہے، یہ جورو کو چھپری کو کھڑا کر فوٹو پکڑ رہا ہے، اللہ کے حرم کو ناپاک کیا، صفا مروہ کو ناپاک کیا۔ ریاض الجنہ کے اندر ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھ کر جانے کے بعد حرمین.info یا حرمین آپ ڈالیں گوگل کے اندر تو ڈائریکٹ دکھائے گا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے
خواتین بے پردہ آتی ہے، اللہ نے وہاں پر کٹکٹا لگا دیا، اب تم رکن یمانی کو بھی چھو نہیں سکتے، اب حجر اسود کو بھی چھو نہیں سکتے، اب مدارس کی بات ہو رہی ہے، اب مکاتب کی بات ہو رہی ہے، اب علماء کی بات ہو رہی ہے۔ مائکروفون کے سلسلے کے اندر کہا گیا ایک پارٹس آتا ہے، ڈیوائس آتا ہے، اسے ایمپلیفائر میں لگاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ معمولی بات ہے، خرید لیں گے، لگا دیں گے، اذان تو ہو جائے گی۔ اب اس کا پلان کہاں منظور کیا؟ کتنے سال پہلے اس کو تعمیر کی گئی؟ کمیٹی رجسٹر ہے نہیں، آمدنی کتنی ہے، اخراجات کتنے ہیں، کیا وقف بورڈ کو ٹیکس دے رہے ہیں؟ نمازیوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی۔ اب دیکھ لو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کم سے کم ایمان والی زندگی ہماری موت تک چل جائے گی، ایک 25 سال تو گزار لیں گے، ڈھکیل دیں گے، رہا اولاد کا مسئلہ، ان کو دین بتا دیں گے، قرآن بتا دیں گے، توحید بتا دیں گے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے بال سفید ہونے سے پہلے یہ فتنے ابھر جائیں گے۔ کرو ناشکری مسجد کی، کرو بے حرمتی اللہ کے کعبے کی۔ ابھی دیکھ لینا نماز کے بعد حرمین.info کہ وہاں پر ایک سفید کا کٹکٹا لگا ہوا ہے، وہاں کی شرطا، وہاں کا متوا، وہاں کا پولیس پہرا دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی حرم کے مکے کو، کعبے کو چھو نہ لے، رکن یمانی کو چھو نہ لے، اور وہاں حجر اسود کو چھو نہ لے۔ بے قدری کی، بے عزتی کی، اللہ نے قربتوں کو دور کر دیا۔ اور پھر وہاں پر مطاف مسجد الحرام کے اندر بنایا گیا، 3-4 فلور، ایک چکر 1 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ گھٹنے کا درد والا، بیمار، ضعیف، وہ مطاف کے اندر طواف نہیں کر سکتا، احرام کے جھوٹے کپڑے پہن کر مطاف کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے کعبے کے اندر دھوکے سے کام لیا جا رہا ہے۔ وہاں عشق و معاشقہ ہوتا ہے، وہاں عورتوں کو دھکے مارے جا رہے ہیں، وہاں لائن مارا جا رہا ہے، وہاں ایک بلڈنگ کے اندر کوئی خوبصورت عورت اور لڑکی لفٹ میں چڑھتی ہے تو اس کا انتظار کر کر اس کے ساتھ لفٹ میں جا کر کانوں کا زنا، منہ کا زنا، اللہ کا حرم، جب ایک سبحان اللہ پر 1,00,000 سبحان اللہ کا اجر مل رہا ہے، 1 ریال کے خرچ کرنے پر 1,00,000 ریال کا ثواب اللہ دے رہا ہے، 1 آنکھ کے مارنے پر، 1 زبان کے زنا کرنے پر 1,00,000 زنا کا وبال اس پر لگ رہا ہے۔ حج کے دنوں کے اندر، حالت احرام کے اندر جاؤ دیکھو، ہم کوئی بکواس نہیں کر رہے ہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ ہمارے گھر آیا مہمان، نل توڑ دیا، لائٹ پھوڑ دیا، بچے کو صوفے پر پاخانہ کرا دیا، بیڈ روم کے اندر پیشاب کرا دیا، کتنا برداشت کریں گے آپ؟ کسی نہ کسی بہانے سے جب وہ نیکسٹ کہے گا ہم میسور سے آ رہے ہیں، ہم منگلور سے آ رہے ہیں، ہم مدراس سے آ رہے ہیں، بچوں کی چھٹی ہے، تو یہ کہنے پر مجبور ہوگا پچھلی مرتبہ آ کر گندا کر چلا گیا تھا، وبال جان بن کر چلا گیا تھا، نہیں صاحب ہم اس بار اوٹی جا رہے ہیں، ہم نہیں رہیں گے گھر کے اندر۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، کہا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نے حکم دیا، اے اسماعیل، اے ابراہیم، آپ اللہ کے گھر کو پاک کیجئے، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ آج کے یہ حرام الزہر ہوتے، یہ نگاہ بازی کرنے والے، یہ ٹکر مارنے والے، یہ صرف میں کہہ رہا ہوں، آپ جا کر دیکھو، قیامت میں مجھے بھی منہ دکھانا ہے اللہ کو، آپ کو بھی دکھانا ہے اللہ کو۔ کر لیتے اوٹی میں جا کر زنا کر لیتے، کر لیتے کشمیر میں جا کر زنا کر لیتے، کر لیتے لال باغ کے اڈے میں کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ کھلے عام زنا کریں گے، اور اس وقت کا متقی پرہیزگار وہ ہوگا، وہ یوں نہیں کہے گا زنا نہ کر، کتا کتی کا ملنا نہ کر، وہ یوں کہے گا درخت کے پرے ایک چٹان کے آڑے میں جا کر زنا کر لے، وہ ہو کر رہے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جا مر جا، چوما چاٹی کر کے مر جا، کتے کا استعمال کر لے، سور کا استعمال کر لے، یہ آزاد ہندوستان ہے، یہ اللہ کے گھر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے تو نے، قرآن کی توہین کر کر، مکے کی توہین کر کر، شاعر اسلام کی توہین کر کر۔ آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بت نکلا
ہے، یہاں شولی نکلی ہے، کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اذان کی عزت نہیں ہے، علماء کی عزت نہیں ہے، نماز کی عزت نہیں ہے. رشیا اور اندلس میں نے سینکڑوں مرتبہ کہا عالمی اسلام کے دعوت و تبلیغ کے مرکز تھے. دلی کے اندر چائے کی دکانیں اور ہول سیل کی دکانیں کم، مدارس زیادہ تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ختم بخاری کے لیے بلایا جاتا تھا. 7 ہزار صرف اسٹاف ہوا کرتا تھا کہ 50,000 60,000 طلبا پڑھا کرتے تھے. جب توہین کی تم نے حدیث کی اور توہین کی مدارس عربیہ کی، بیچارہ 10 روپے کی بھیک لینے کے لیے تمہارے دکان پر آتا ہے، تمہارے مکان پر آتا ہے. آ گیا بھی منوس آدمی، ابھی صبح کو بھونی نہیں ہوئی، یہ بھیک مانگنے کے لیے آ گیا. مدن صاحب، سفیر صاحب، عقل نہیں تم نہ جاؤ، ڈھک لو. وہ نوبت آئی رشیا کے اندر، وہ نوبت آئی چائنا کے اندر کہ بعض علاقے ایسے ہیں پڑھنا پڑھانا، مدرسہ، مسجد، مکتب، ملا، داڑھی، برقع، یہ بہت دور کی بات. اگر کوئی لا الہ الا انت کا توغرا لگایا ہے، کلیمے کا توغرا لگایا ہے، مکے کا توغرا لگایا ہے، سزائے موت تو دے رہے ہیں، وہ شہید ہو رہا ہے. ایک ایک عضو کاٹ کر تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. سفرا کی بے عزتی کرو، مکاتب کی بے عزتی کرو، علماء کی بے عزتی کرو، اللہ کے گھر کی بے عزتی کرو. اس کی آہیں تمہارے نسلوں کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. رمضان المبارک کے اندر، تراویح کے اندر اس کی جو رونقیں تھیں، اس کا جو سہاگ تھا، رمضان کے جانے کے بعد تم نے اس کے سہاگ کو اجاڑا ہے. مسجد کو یتیم بنایا ہے، مسجد کو بیوہ بنایا ہے، مسجد کو کھنڈر بنایا ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. تاریخ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ تاریخ سے عبرت لی جائے، تاریخ سے نصیحت لی جائے. لیکن صاحب معاملہ کیا ہے؟ کرو. ہمارے سامنے رشیا ہے، اندلس ہے، چائنا ہے. رشیا کے اندر تعلیم ہوتی تھی، قبرستان کے اندر ایک قبر اور اس کے وہاں سے اندر کا راستہ ڈور، پھر اندر ایک کھنڈیر، اس کے اندر کلام پاک کی تعلیم دی جاتی تھی. کتنے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اولاد کو کتنا ستایا، قل هو اللہ، تحیات. اسکول پڑھنے والا 2 نمبر کم آ گئے، ٹیوشن پر لگا دیا، ماں کی نیند آرام ہو گئی، باپ کی نیند آرام ہو گئی. پڑھیں گے تیری موتا کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنا گنا منا. پڑھیں گے شاستری کی تاریخ، گاندھی کی تاریخ، جے ہو کی تاریخ، جے ہند کی تاریخ. کاش اگر تو 3 کل پڑھایا ہوتا، تیرے قبر پر آئے وا عذاب. اگر تیرا بیٹا دیکھ کر 3 کل پڑھتا، اندر بھی نہ آ سکا قبر کے پاس، قبرستان کے اندر دوری سے 3 کل پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مغفرت کا پروانہ دے دیں گے، قبر سے عذاب کو ہٹا لیں گے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، مسلمان بناؤ، پھر ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. کیا سلوک ہے ماں مسجدوں کے ساتھ. اور اتنا کچھ ہونے کے بعد میں نے بتایا کہ جب یہ حالات آئے اور مرکز کی حکومت آئی تو ہم نے یہ سمجھا کہ کم سے کم ہم تو گزار لیں گے. داڑھی سفید ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اللہ ڈنڈے مار کر گھٹنوں کو توڑ دیا ہے، اللہ آنکھوں کے اندر مرچ کا پاؤڈر ڈال کر بینائی کو چھین لیا ہے، چشمے کے بغیر اب جسم بھی نہیں دکھتا، کانوں کو سنائی نہیں دے رہا ہے. چلو کچھ سال ایسے ہی ٹھیل کر ڈھکل پٹی کر کر ذرا نماز پڑھ لے کر، ذرا قرآن پڑھ لے کر. اتنا جلدی حالات بنیں گے. کوئی خواب میں سوچ سکتا تھا کہ تاج محل کیا ہوگا؟ کوئی خواب میں سوچ سکتا تھا کہ قطب مینار کیا ہوگا؟ کوئی خواب میں سوچ سکتا تھا کہ سری رنگا پٹن کی مسجد اعلیٰ کیا ہوگی؟ خواب میں بھی تصور نہیں. ایک پاگل پن ہے. جیسے میں کہوں کہ فلاں حاجی صاحب بچے کو دودھ پلا رہے تھے، کہیں ہونے والی بات ہے. فلاں حاجی صاحب ڈلیوری ہو رہی تھی، بچی کو انہوں نے جنا، ناممکن ہے. آنکھ ٹھنڈی ناممکن، برف گرم ناممکن. یہ مسجد اعلیٰ غیروں کی عبادت کے لیے بنایا جاتا. کیسے حالات ہیں. کہنے والے کو شرم بھی نہیں، غیرت بھی نہیں، حیا بھی نہیں کہ میں یہ کہوں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. میں یہ کہوں گا کہ فلاں آدمی ڈی جے علی کے اندر بچے کو دودھ پلا رہا تھا، مذاق اڑائیں گے تو پاگل ہو گیا مولانا. تاج محل غیروں کا تھا، پاگل ہونے والی بات نہیں ہے. واپی کی مسجد
متھرا کا عیدگاہ، سری رنگ پٹن کی مسجد، منگلور کی مسجد، کیا چاہتے ہو آخر آپ؟ مسجد پسند نہیں ہے تمہیں؟ اذان مردوں کے لیے دی جا رہی ہے، جمعہ میں 2 اذان کیوں رکھی؟ ہر نماز کے لیے ایک اذان، آنے کے لیے بھاگنے کے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ جب جاؤ گے نا جیلوں کے اندر، جب پتہ لگے گا کہ وقت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، تھانوں کے اندر جاؤ گے، پٹو گے، پیشاب انڈلا جائے گا، زہریلا مواد انڈلا جائے گا، تب کہنا ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ کرو اللہ کے گھر کو ویران کرو، قرآن کی توہین کرو۔ شادی خانوں کے اندر فلمی ایکٹر کو بلاؤ، انہوں تمہاری اماں کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، انہوں تمہارے قبروں کے اندر مغفرت کا پروانہ دلان دیکھو۔ المرء مع من احب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لاکھوں نعمتیں دی ہیں، حالات کی ناسازگی کے اعتبار سے جو چل رہے ہیں پرفتن پرقطر حالات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک کی 6666 آیتیں نازل ہوئی۔ کچھ آیتیں کیا بلال پر اتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کچھ آیتیں ابو بکر صدیق پر اتری، کیا کچھ آیتیں، پورا قرآن الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 سالوں کے اندر۔ ہوا چلتی مسجد کو بھاگ کر آ جاتے، آندھی چلتی مسجد کو بھاگ کر آ جاتے، چاند گرہن ہوتا مسجد کو بھاگ کر آ جاتے، ہے نہیں؟ سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، چپل کا تسمہ ڈوبتا، گھر میں نمک نہیں ہوتا، گھر میں کوئی حالات ہوتے، اتنے بڑے حالات ہونے کے باوجود 2-3 دن پہلے 4 کمینوں نے مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کب کس کی باری ہے بتا؟ یہ سی اے اے یہ جو بلا ہے، یہ قانون، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم لاکھ ڈاکومنٹ صحیح کر لو، آدھار کارڈ بنا لو، پاسپورٹ بنا لو، لوگ کہتے ہیں، اور اس وقت مساجد کے پاس کیمپ لگے، آدھار کارڈ بن رہا ہے، آئی کارڈ بن رہا ہے۔ مرتد بنانے کے یہ تدبیریں ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اتنا کمزور ہے، صحابہ کرام کے اعضاء کاٹے جاتے تھے، منہ سے کلمہ الگ نہیں ہوتا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا جاتا تھا صبح، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور ہے وہ کہہ سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 سال کی بوڑھی عورت، انہیں جم کو جا رہا ہے، طاقت اور پاور کے، انرجی کے، ہزاروں روپے کے دودھ کے اندر پاؤڈر ڈال کر پی رہا ہے۔ یہاں مسجد ویران ہے، یہاں آبرو لٹ رہی ہے، یا عصمت لٹ رہی ہے، یا قرآن کی توہین ہو رہی ہے، یہاں نبی کا خاکہ بنایا جا رہا ہے۔ کون کا مارا ہے؟ وہ دنیا کے اندر اپنی طاقت بنانے کے لیے۔ کیا حالات کہاں سے کہاں پلٹا کھا گئے، کیا صورت حال ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ کیا ہے صورت حال ہندوستان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کا تسمہ ٹوٹنے پر، ہواؤں کے چلنے پر، آندھی کے آنے پر، سورج چاند کے گرہن پر، وہ امام الانبیاء گھر سے نہیں دعا کر سکتا تھا۔ گھر کا خدا، مسجد کا خدا اور ہے۔ مسجد کی عظمت کو بتانے کے لیے آج مسلمان ارتداد کے مرتد ہونے کے دہانے پر ہے۔ ہم حضرت سمیہ کی طرح ایمان کو اب نہیں بنا سکے، ہمارا ایمان ٹکوں میں بک جاتا ہے، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو ٹکوں میں بک جاتی ہے۔ وہ بے پردہ جانے والی عورت کو اپنے شرم کا، اپنی حیا کا، اپنی عصمت کا، اپنی عفت اور پاک دامنی کا کیا بات نہیں اسے معلوم نہیں۔ چھوٹی چھوٹی ننھی منی 2 سال 2.5 سال کی بچیوں کو فراق
تاگے پر اٹکا کر اس کے جسم کو دکھایا. کمینے تو دکھا کر مر جا, زنا کر کے مر جا. معصوم فاطمہ نام کی بچی, عائشہ نام کی بچی, اس کا سینہ اور اس کا ران گلی کے کتوں اور ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. مسلمان نہیں بیچ رہا ہے, مسلمان بچوں کو نہیں پہنایا جا رہا ہے. مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ دیوبند مدرسے کی وجہ سے, گلی گلی قرآنی تعلیمات کی وجہ سے ایک محفوظ علاقہ سمجھا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے کم عمری میں برقع حضرت نے اپنے بچوں کو پہنایا. لوگ کہنے لگے تالا لگا, حضرت کا دماغ کیا ہو گیا, کیا اب سمجھ میں آ رہا ہے. حضرت مولانا پیر افتخار صاحب دعوت برکات والیہ نے فرمایا, ایک بڈھے کو, ایک بڈھی کو قبر کے اندر دفن کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ شہوت ایسی چیز ہے کہ اس کی ہڈیاں اس کی طرف جائیں, اس کی ہڈیاں اس کی طرف جائیں. 7 سال اور 10 سال کی عمر کے اندر بچوں کے بچھونوں کو الگ کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت نے کہا کہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا, قرآن کے اترنے کا زمانہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا چاند چمک رہا تھا, فاروق کی عدالت کے ستارے چمک رہے تھے, عثمان ذی النورین کے نورانی چہروں سے اور آپ کے نور سے مدینہ جگمگا رہا تھا. 1.25 لاکھ صحابہ, یہ وہ چمکتے ستارے تھے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. وہاں اندھیرا, ظلمت, تاریکی نہیں آ سکتی تھی, تو وہاں شرم و حیا کا پاس تھا. آج ہمارے پاس کون سی چیز ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے حالات آنے کے باوجود کیا کم سے کم آیت کریمہ رکھتے, قنوت نازلہ رکھتے. کیا فجر کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے؟ سمجھتے ہیں کہ وہ آیا مراد آباد کے اندر, وہ آیا دلی نوئیڈا کے اندر, ہمارے پاس نہیں آئے گا. آقا ہوا چلنے پر, سورج گرہن ہونے پر مسجد کو آئے, اور یہاں ارتداد کے دہانے پر مسلمانوں کو پہنچا دیا گیا ہے. تعلیمی پالیسی کیا ہے؟ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اکبر کو, اورنگزیب کو, شاہ جہاں کو کس طریقے سے لٹیرا بتایا جا رہا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر تہمت لگا کر کئی ہندو مرد کی شرمگاہ کو کاٹنے کا الزام, عورتوں کی عصمت لوٹنے کا الزام, تاریخ کو مت کیا جا رہا ہے. اگلی نسلیں جو تعلیم پائیں گی, اور اگر 2 بچوں سے بڑھ کر کوئی بچہ پیدا کیا, اس کو حکومت کی جو فیسلٹیز ہے, راشن کارڈ ہے, آدھار کارڈ ہے, ID کارڈ ہے, نہیں دیا جائے گا. اور جب نہیں ملے گا تو اس کا وجود ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ہوائی جہاز کے لیے کارڈ چاہیے, ٹرین کی بکنگ کے لیے کارڈ چاہیے, زمین کو رجسٹر کرنے کے لیے کارڈ چاہیے. سب چیزیں تیار ہو گئی, اور آج کا مسلمان گاڑی مڈانا بند نہیں کیا. اور آقا نمک کے کم ہونے پر, ہوا کے چلنے پر مسجد کو آیا کرتے تھے. فکریں کریں, ماحول بنائیں, پیر جمعرات کا روزہ رکھیں, اور یہ اعتکاف کی ترتیب بنائیں مسجد کے اندر. اب آپ کی چھٹی چل رہی ہے, آپ 5 دن مسجد میں اعتکاف, اللہ کا گھر کا اللہ کا دامن پکڑ لیجیے. علماء صلحاء اولیاء اللہ کا دامن پکڑ لیجیے. کبھی کسی کو یہ بات سمجھ میں آنا نہیں آنا اس وقت کی بات تھی, آج سے 10-15 سال پہلے, اور اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ دامن چھوڑنے سے مسلمان مرتد ہوتا ہے. اولیاء کا طریقہ چھوڑنے, علماء کا طریقہ راستہ چھوڑنے سے انسان مرتد ہو رہا ہے. اعتکاف کا نظام بنائیے, نفلی روزوں کا نظام بنائیے. یہ بند کمروں کے اندر, AC ہال کے اندر بیٹھ کر نہیں, حکومت کری تو غلط, مودی کریا تو غلط, تمہارے بولنے سے انہیں چڈی میں ہدیہ کیا. ایک بال کا فرق نہیں ہوتا. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کی حیثیت پانی میں بہنے والے تنکے کی طرح ہو جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا, کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ یہ بریلوی کا فتویٰ, رضا خانی کی بات, دیوبندیت, قاسمیت, تبلیغیت, چلیت کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھوکے جانور, بھوکے کتے دسترخوان پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں, قومیں ٹوٹ پڑے گی.
امریکہ میں عزت نہیں، رشیا میں عزت نہیں، جاپان میں عزت نہیں، ملیشیا میں عزت نہیں، سعودی میں عزت نہیں. جیسا فرعون کو سمندر تڑپاتا رہا 3,500 سال تک. چلو ہندو راج بنا رہے ہو، راستہ کھول کر دے دو، مسلمان چلے جائیں گے. کون قبول کرے گا؟ برما کا مسلمان حالات سے تنگ آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کی آبرو کو لوٹا نہیں جا رہا تھا. روہنگیا کی عورتوں کے ساتھ، ان کے مزاروں کے ساتھ، ان کی مسجدوں کے ساتھ، ان کے مکاتب اور مدارس کے اوپر پیٹرول ڈال کر قال اللہ قال رسول کی صدا لگانے والی سن پہ نازک کمزور عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. تنگ آ کر جب کشتی میں بیٹھے کون قبول کیا؟ بنگلہ دیش لے لیا، برطانیہ لے لیا، ہندوستان لے لیا. چھپتے چھپاتے ہندوستان کے اندر داخل بھی ہو گئے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا؟ کبھی کبھار عید کی کٹ دے دی، رمضان میں کچھ گوشت دے دیا، کچھ کھجور اور کچھ جو ہے چاٹ مسالہ اور فروٹ وغیرہ دے دیا. یہاں ایسے حالات بنیں گے. ہم نے خدا کو اتنا ناراض کیا ہے. جس طریقے سے روہنگیا کا مسلمان کشتی میں جا کر اس کا انجام ہی پتہ نہیں. آدمی آپ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہے مجھے گوشت کی دکان جانا ہے، مجھے ٹیلر کے پاس جانا ہے، مجھے ماں کے پاس جانا ہے. وہ کشتی ان کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے سمندر میں آ تو گئی. بنگلہ دیش نے کہا نہیں، وہ فقیر ملک، وہ بیکار کا ملک، انہیں گلے لگانے تیار نہیں. تم یہ نہ سوچو کہ جب کل ہندو راج بنے گا تو ہم کو بھی اجازت دی جائے. کون بھی پاکستان بھی نہیں قبولتا، بنگلہ دیش بھی نہیں قبولتا، سری لنکا بھی نہیں قبولتا. ناراض ہو گئے ہیں. زمین والوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی نفرت بیٹھ چکی ہے اور اللہ سے دوری کی وجہ سے جس طریقے سے سمندر 3,500 سال تک فرعون کو تڑپاتا رہا، ان کی کشتی روہنگیا سے نکل گئی اور وہیں بھوک اور پیاس کی حالت میں ڈوب کر مر جاتے ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اندلس کیا ہے، چائنا کیا ہے، رشیا کیا ہے. اب کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ اذان پسند نہیں ہے تمہیں، نماز پسند نہیں ہے، مسجد پسند نہیں ہے. مسجد میں نکاح ہوتا ہے، وہ صبر کے 16 بولتی ہے نا، 16-17 آدمیاں یتیمہ بیوائیں مسکینیں وہ معذوراں آتے ہیں. ان کو کیسے معلوم ہوتا؟ معلوم نہیں کہ رات کے 7 بجے 7:30 بجے لائن لگا کر بھوکے کتوں کی طرح دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے اور 2:30 بجے تک یہ محفل چلتی رہتی ہے. تمہیں 2 مٹھی کھانا، لاک ڈاؤن کے اندر کوئی چاول دیتا ہے 2 مٹھی اور 1 مٹھی راشن دیتا ہے، سبزی دیتا ہے، دودھ کی پاکٹ اور بریڈ. کیسے پتا چل جائے؟ یہاں تو کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، خدائی نہیں دے رہا. 1400 سال سے بلایا جا، یہ آج کی پکار ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ وہاں لبیک اللہم لبیک بول کر وہاں پکارے نے. حدیث میں آتا ہے، میری بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا مال لے کر اگر کوئی طواف کرتا ہے، احرام پہنتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرے جوتے پڑیں گے. کمینے اللہ کے گھر میں حرام کا پیسوں کا احرام، چٹ فنڈ کا پیسہ، یتیموں کا پیسہ، بیواؤں کا پیسہ. لوگ اگر فراڈ کرتے ہو بینکنگ کے اندر اور 1 کا دگنا بنا کر دینے کے اندر فراڈ کرتے ہوں گے. اور مسلمانوں نے اپنے آبا اجداد کے قبروں کا سودا کر دیا. قبرستان سکڑ گئے ہیں. پرانی ہمارے آبا اجداد بزرگوں کے قبروں پر مکانات بنا کر میاں بیوی مباشرت کر کر بچے پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروہا، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد تازہ کراتے. کون سا قبرستان؟ ابھی تو کچھ سال پہلے گانجا قبرستان میں ملتا تھا، مسلمان بیچا کرتے تھے. زنا چلا کرتا تھا مسلمان. یہ جو سدھا روڈ کے پاس قبرستان ہے، بڑا مکان جس کو کہتے ہیں، اندر کی جو مکانات ہیں وہ کس کے اوپر بنے ہیں؟ مکانات کی تہ کے اندر کس کی قبریں ہیں؟ قدوس صاحب عیدگاہ کے اندر مکانات کہاں بنے ہوئے؟ کینی روڈ کے کون؟
یہ RSS والے بھاجپا مسلمان آبادشاہ کے قبرستانوں کا سودا کر رہا ہے۔ ستارہ یا کراٹ کے اندر، مہاراشٹر کے اندر کئی 100 ایکڑ ایشیا کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ مسلمانوں نے غیروں کے ہاتھ لیز کے نام پر دے کر لاکھوں روپے کھا کر قبروں میں آج کیڑے کاٹ رہے ہوں گے، حساب دے رہا، قبروں کا سودا کر دیا، گنبدوں کا سودا کر دیا، میناروں کا سودا کر دیا، مسجد کا سودا۔ آج نتیجہ کیا ہوا؟ آج وقف منسٹر ایک مسلمان نہیں، غیر مسلم BJP کا لیڈر ہے۔ وقف دین کا ایک شعبہ ہے، جیسے اذان شعبہ ہے، مسجد شعبہ ہے، جنازہ شعبہ ہے، وضو شعبہ ہے، یہ سب دین کے پارٹس ہیں نا۔ اوقاف بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ کرناٹک کے وقف بورڈ کا جو منسٹر ہے وہ غیر قوم ہے BJP، اسے کیا معلوم ہدایت میں کیا لکھا ہے، کیا معلوم کہ اوقاف کے قانون کیا ہوا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جو ہے اہل سنت والجماعت سے وابستہ نہیں یا وابستہ ہے ایسے شخص کو اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ منسٹر تو غیر ہے BJP والا۔ اب نتیجہ یہ ہوا، تم نے ناقدری کی، تم نے سودا کیا، تم نے افیم گانجا کا اڈا بنایا، زنا کا اڈا نہیں ہو رہا تھا، میسور روڈ قبرستان کے اندر نہیں چل رہا تھا دھندا کیا، تو اب وہ یہ کہہ رہی کہ مسلمانوں کی اوقاف کی جو پراپرٹی بیکار پڑی ہوئی ہے، پارک بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، لائبریری بناؤ۔ کیوں ہندوستان کے اندر زمین تنگ ہو گئی تھی کہ وقف بورڈ کی زمین ہی کے اندر پناہ مل رہی تھی؟ ناقدری کی، اس کی عظمت کو بجا نہیں لایا، اس کے ساتھ چوری کی۔ دلی کے اندر ایک پروگرام کے سلسلے میں گیا، واپسی میں وہیں سے ہوائی جہاز کا جمعیت علماء گئے تو وہاں تحفظ اوقاف ایک کانفرنس چل رہی تھی۔ حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دعوت برکاتہ عالیہ جمعیت کے جھنڈے تلے، اور حضرت نے کہا اسی وقت کہ دلی کے اندر 90 سے زیادہ تاریخی ایسی مساجد ہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں گارڈ کو، سیکورٹی گارڈ کو پیسہ دے کر اندر جا کر زنا کرتے ہیں۔ خالی پراپرٹی دور کی بات، کے رحمان خان بنگلور کے جو ہیں وہ بھی اس تحفظ اوقاف کانفرنس میں تھے۔ انہوں نے کہا راجستھان کے اندر، میوات کے اندر جو زمینوں کے دلال اور بروکر کی آفس ہوتی ہے، ایسی آفس کے اندر جیسے لکھا ہوتا ہے کہ کمرشل اسٹریٹ کے اندر اسکوائر فٹ اتنا روپیہ، ایم جی روڈ کے اندر اتنا روپیہ، BDA کے اندر، کارپوریشن کے اندر اور فلم ایریے میں ہوتا ہے نا ایریوں کے حساب سے زمین کی قیمتیں فرق۔ کہ رحمان خان صاحب نے کہا ہماری آنکھیں ششدر رہ گئی کہ ان دلالوں کے پاس جو بورڈ لگا ہوا تھا اسکوائر فٹ کا، اس میں قبرستان کی زمین کا بھی مسئلہ تھا، وضاحت تھی اتنے اسکوائر فٹ کے اندر یہاں پر زمین آپ کو مل سکتی ہے۔ کس نے بے حرمتی کی آبا اجداد کی خبروں، کس نے گنبدوں کو گروی رکھا، کس نے مسلمان کے چمکتے اور عظمت کے بلند میناروں کو شہید کر کر کتے سور کے پیٹ کو پالنے؟ کتنا رہو گے بھائی، کتنا رہو گے دنیا میں؟ 70,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اس حساب سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی 60 اور 70 سال کے درمیان، تو اس حساب سے 70,000 سال کے برابر جو دن ہوگا، صرف ہم دنیا میں 2.5 منٹ رہتے ہیں کہ 2.5 منٹ کے لیے رشوت، سود، لوٹ، دھوکہ، فریب، مسجدوں کا کھا جانا، مدارس کا کھا جانا، مکاتب کا کھا جانا، مقبروں کا کھا جانا، گنبدوں۔ ہم جو ہے مسجد کے سلسلے میں جب کوشش کر رہے تھے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر، میں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اور اگر یہ بات غلط ہو اللہ مرتے وقت ہماری زبان پر لگام لگا سکتا ہے، اس یقین کے ساتھ جن کے چہرے اور جن کا ظاہر کچھ اور تھا، ہمارے سامنے انہوں نے لوٹ کا معاملہ کیا، 10 روپے کی چیز پر 100 روپے کا بل لگایا۔ جو شرافت کا لبادہ کیٹیگری ہوتے ہیں نا، انہیں برابر نہیں دیا دی روڑی، انہیں شرابی، انہیں جو شرافت کا لبادہ پہن کر
اداروں کے چیئرمین ہیں، اداروں کے ذمہ دار ہیں، کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اب یہ جو ہے اسپیکر لگا ہوا ہے، اب اس کا ایک اندازہ تخمینہ رہتا ہے، 2000 ہوگا 5000 ہوگا، 60 پر 3000 بول رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے خود دیکھ لیا، اس پاپی پیٹ کے لیے خدا کے گھر کا سودا کیا، تب بابری مسجد کا مسئلہ اللہ نے دکھایا، بابری مسجد کا مسئلہ دکھایا، متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ دکھایا، اور پھر سریرنگ پٹن کا لئن شکرتم لازیدنکم۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ہمارے ماں بہنوں کی آبرو لوٹنا تو دور کی بات، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، زنا کرنا، چھونا اور بدنیتی سے دیکھنا تو دور کی بات، انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جنتی خاتون تھی، وہ جنتی حوروں کی سردار تھی۔ یہودی نے جب مسلمان صحابیہ عورت کے برقعے کو، چادر کو کھمبی سے، میخ سے اٹکا دیا، انجانے میں جب وہ اٹھی تو چہرہ بے نقاب ہو گیا، ہاتھوں کو رکھ لیا، رونے لگی۔ صحابی نے میان سے تلوار نکالا اور اس حرام الدہر یہودی کو قتل کر کے ٹکڑے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ گیا، کہا یہ صحابی برحق ہیں، اگر یہ قتل نہ کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پکڑ کا معاملہ کرتا۔ ہماری عزتوں کو للکارنا، ہماری مسجدوں کو چیلنج کرنا، کسی میں طاقت نہیں تھی، کسی میں قوت نہیں تھی۔ ہم پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں، کہیں ایسے ویسے کہ ہم متبع اور ان کے مقلد نہیں ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر جب متضاد چیزیں آئیں، سامنے دونوں چیزیں مل کر آئے، حقوق العباد کی ترجیح ہے۔ میں اس لیے عنوان اٹھایا کہ اب مدد اللہ سے مانگنے کے کچھ طریق، ورنہ زمین نے ہم نے دھتکار دیا ہے، قبرستان نے دھتکار دیا ہے۔ میں نے بتایا اور بار بار کہوں گا، جب دلی کے اندر میٹرو کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی، ایک پرانا قبرستان برآمد ہوا، اکبر کے زمانے کی ایک مسجد، اکبری مسجد بھی برباد ہوئی، تو 40 قبریں تھیں، 40 قبروں کے اندر 30 پر 8 قبروں کے مردوں کے چہرے قبلے سے پلٹے ہوئے تھے۔ یہاں تو گزر جا رہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ بندہ نواز، داڑھی منڈا بھی کھڑگا، زانی بھی کھڑگا، تہجد گزار بھی کھڑگا، حلالی بھی کھڑگا، حرام، یہ سب ہو جاتا ہے وہاں۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تیری جورو رینگا دنیا میں۔ اب کفن کی گھاٹی پڑنے کے بعد وہ الگ ہے، تو الگ ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کفن چور بوڑھا جب دیکھا کہ اب قبر کھود نہیں سکتا، اب چوری نہیں کر سکتا، توبہ کرنے کے لیے آیا، اور حضرت نے کہا کتنے کفن چرائے ہوں گے؟ کہا کہ 1000 کفن۔ تو کوئی عجوبہ تو نے دیکھا قبرستان کے اندر؟ اس نے کہا 1000 مردوں کے اندر 998 قبریں ان کے چہرے قبلوں سے پھرے تھے، قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ مغرب میں دفن کرتا تو میں عشاء میں جا کر کفن چرا لیا کرتا تھا۔ صرف 2 چہروں کو پایا ہے، یہاں حاجی صاحب بول لیو، یہاں متولی بول لیو، یہاں صدر صاحب بول لیو، یہاں امام صاحب بول لیو، قبر پہ پتہ لگے گا۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آرٹیوں والوں کو غفلت کا پردہ آنکھوں پر ڈال سکتے ہو، پاسپورٹ والوں کو ڈال سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ بزرگ کہنے ان سے جو طائف توبہ کرنے والا تھا، کہا 998 مردوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ چلا لو، چل رہا، ولیوں کو گالی دو، نماز چھوڑو، جمعہ میں کاروبار کرو، ناچنے گانے والوں کی نقالی کرو، اور بھی بہت سارے عنوانات تھے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ ریلوے گیٹ کے پاس مسجد منورہ ہے، 1:30 بجے وہاں آئیے گا۔ اب ضرورت ہے علماء کا دامن، اب پکڑ لو، اب تو پکڑ لو۔ اس لیے میں نے یہ عنوان لایا حقوق اللہ حقوق العباد کا، کہ حقوق العباد سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے، جب تک وہ خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ ہم بھکاری کا کنڈا لے کر، کٹورا لے کر در در پھرے، کوئی ہمیں کنڈے میں بھیک ڈالنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ پچھلی جمعہ ہم نے سوال رکھا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو عورت میں، سواری میں، گھر میں ہوتی. یہ بڑا اہم موضوع ہے. ہم پہلے عنوان ہی کے چکر میں وقت کو ختم کر بیٹھے. فی نفسی ہی جیسے آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈا ہوتا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، فی نفسی عورت بری نہیں ہے. عورت کی بے پردگی، عورت کی بے حیائی، عورت کا بددین ہونا اس گھر کو جہنم بنا دیتا ہے. سواری بھی اگر حرام کا پیسہ لگا ہے، انفٹ ہے، تو فوراً اس کو نکال دے. گھر ہے اور اس کے اندر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، گندے کام ہو رہے ہیں، گانا سنا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ بڑی تفصیلات انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کریں گے. اس سوال کے جواب آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جاسوسی سیریل دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ پولیس والے جو مسئلے حل کرتے ہیں کرائم اسٹوری کے اندر اتنا مرچ مسالہ لگاتے ہیں کہ سم کارڈ کا ٹکڑا ملا تھا، بڑے بونڈے کھا کر پڑا ملا تھا، پھر اسے جا کر پوچھے سب. وہ اصل میں وہ پاخانے کی جگہ پیٹرول ڈالتے ہیں اور سخت تھرڈ ڈگری استعمال کر کر پیشاب پلا کر وہ چیزیں معلوم کر لیتے ہیں اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے کہ شراب کی بوتل کا لیبل تھا، بس کی ٹکٹ تھی. یہ سب حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور سب سے بڑی چیز آج پولیس محکمے کو اور جرائم پر قابو پانے والے محکموں کو موبائل کی مدد ہے. موبائل سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے جو مجرم مجا ہوا رہتا ہے موبائل استعمال نہیں کرتا. حضرت کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا. چوراہے پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، انون لاش تھی، کوئی اس کا وارث نہیں تھا. اور حضرت نے کہا تھا کہ دریا کے ساحل پر بھی، نیل کے ساحل پر بھی کوئی کتا یا کسی بکری کو بھی تکلیف ہوگی تو عمر قیامت کے دن پکڑا جائے گا. انسان تو انسان. اور وہ بیوہ کے گھر کس طریقے سے کیا، وہ سب لمبا واقعہ ہے. تو اب لاش ملی ہے، قاتل کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک 4-4.5 مہینے کے بعد جہاں لاش ملی تھی وہاں ایک زندہ بچہ ملتا ہے. حضرت عمر الخطاب فرماتے ہیں قاتل کا پتہ اس بچے سے مل جائے گا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فراست ایمانی ہے، آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر الخطاب نبی ہوتے. یہ فراست ایمانی اتنی اونچی ہے حضرت عمر الخطاب کی. بات زمین پر کہتے تھے، عرش سے فیصلے نازل ہوتے تھے. ابی ابن سلول کی نماز جنازہ رسول اللہ علیہ وسلم پڑھانے گئے، کہا تو نہیں مانے، بولا تو نہیں مانے، زور سے کہا تو نہیں مانے، چادر مبارک پکڑ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے، اتنا بڑا چور، اچکا، بدماش، نبی کو تکلیف دینے والا، کہا کہ میری نماز جنازہ سے اگر اس کی مغفرت ہو جائے. تب بھی جا کر آپ نے پڑھا دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. آج جو پڑھا لیا سو پڑھا لیا، آئندہ منافق کی نماز جنازہ. زمین پر عمر کہتے تھے، آسمان سے جبرائیل فیصلہ لایا کرتے تھے. تو اتنی بڑی فراست ایمانی بچے سے کس طریقے سے قاتل تک پہنچے، مقتول کون تھا، کیوں قتل ہوا تھا، اس جواب کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ ریلوے گیٹ کے پاس منورہ مسجد کے اندر حاضر خدمت ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم اور تعدی سے ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مساجد کو آباد فرمائے. اللہ اپنی ناراضگی، غصے کو، عذاب کو ہٹا لے اور ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. یہاں الحمدللہ اس مسجد میں فجر کا عشاء مدرسہ شروع ہوا ہے. ہمارے ایک عزیز اقارب کے رہنے والے حافظ ریان صاحب کی نگرانی میں ماشاءاللہ بہت ترقی ہوئی ہے. آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں. مجاہد خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے. مسجد کا تعمیر و ترقی کا کام چلتا ہی رہتا ہے اور صدقے سے اللہ کا غضب بسم اللہ الرحمن
نانات بھی کلش کر صدقہ وفا کا پے کر نانات بھی کلش کر صدقہ وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گواہی کے جرم میں یورش یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانات بھی کلش کر